پوائنٹ آ گیا. آپ کا تو حلال کی کمائی ہے نا. شرمیلا یہ بتائیے گا, پیپلز پارٹی کا بڑا ہم نے شروع میں موقف دیکھا پیناما پہ, لیکن وہ یہ بھی کہتی نظر آئی کہ عمران خان نے بڑی غلطی کی ہے سپریم کورٹ جا کر. اب آپ لوگ کیا کہتے ہیں جب جے آئی ٹی کی 10 تاریخ کو حتمی رپورٹ جمع ہونے جا رہی ہے, اب بھی آپ اسی موقع پر قائم ہیں غلط کیا تھا عمران خان نے سپریم کورٹ جا کے؟ جی شکریہ صدف. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ عمران خان صاحب گئے تھے تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ معاملے کو اور ڈیلے کرے گا, کوئی ایسا سچ فیصلہ نہیں آئے گا جس میں پرائم منسٹر کی رخصتی ہو. اور وہی ہوا. دیکھیے اب تقریباً سال سے اوپر گزر چکا ہے, سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ سپریم کورٹ کیا کر سکتی تھی, کمیشن بنا سکتی تھی یا ایک جے آئی ٹی. اب وہ جے آئی ٹی بن گئی ہے, جے آئی ٹی کے سامنے آپ پروسیڈنگز دیکھ رہی ہیں. اگین جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر اگین سپریم کورٹ میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتی. ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا کیا کنکلوسیو ایویڈنس آتا ہے, وہ رپورٹ میں کیا سامنے آتا ہے جو سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہونے جا رہی ہے. نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے نہیں دکھائی دے رہا ہے اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد. نہیں دیکھیے جے آئی ٹی کی رپورٹ پہلی بات تو ہمیں پتا نہیں کیا ہے, کیونکہ ہم تو پہلے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ جناب ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے جے آئی ٹی اپنا کام جو ہے وہ فری اینڈ فیئر طریقے سے نہیں کر پائے گی. اور جو کہ جے آئی ٹی کے ممبران نے یہ خدشات سامنے لے آئے کہ جناب ہم یہاں تو ریکارڈ ٹیمپرنگ ہو رہی ہے, یہاں پر تو ہمارے ساتھ کوئی کوپریٹ نہیں کر رہا, دس از ناؤ پارٹ آف دا سپریم کورٹ ریکارڈ. اچھا اب جو بھی وہ ایویڈنس ان کے سامنے آتا ہے نہیں آتا, یا جو بھی وہ اپنی کنکلوسیو رپورٹ بناتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے آگے جائے گی. اگین اس رپورٹ کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی ٹرائل تو شروع نہیں کر سکتی. اگین ٹرائل شروع کرنے کے لیے ٹرائل کورٹ میں کوئی کیس جانا ہوگا نا, کوئی مقدمہ درج ہونا ہوگا, کسی کا چارج فریم ہونا ہوگا, دونوں سائڈز کا موقف سنا جائے گا. دو ججز صاحبان اختلافی نوٹ دے چکے ہیں اور وہ ان کو صادق اور امین نہیں سمجھ رہے, تو یہ ایک پہلو بھی ہے اس کیس کا. بالکل نہیں, بالکل ہے یہ پہلو. اور باقی جو 3 محترم جج صاحبان ہیں انہوں نے بھی کوئی کلین چٹ نہیں دی. انہوں نے کہا کہ دس نیڈس فردر انویسٹیگیشن, اور اسی لیے انہوں نے جے آئی ٹی کی تشکیل دی. لیکن ان اور فیئرنیس ٹو سپریم کورٹ, وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, نہ وہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. اگر ڈسکوالیفائی پرائم منسٹر ہوتے بھی ہیں کسی تحت تو وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس ریفرنس جائے گا, اس پہ اسپیکر کیا رولنگ دیتا ہے, اس کے اوپر کیا ہوتا ہے, الیکشن کمیشن کے پاس پھر جائے گا معاملہ, یا آئی ڈونٹ نو کہ جے آئی ٹی کے اندر کیا رزلٹ آتا ہے اور سپریم کورٹ کیا کہتی ہے کہ جی مقدمہ درج کریں نہیں کریں. اگر مقدمہ درج ہوتا ہے تو اگین اس کے اوپر ٹرائل ہوگی, دونوں جماعتوں کا, دونوں فریقین کا موقف آئے گا, وہاں سے بھی وکیل کھڑے ہوں گے, یہاں سے بھی کھڑے ہوں گے, ایک ٹرائل چلے گا. تو ابھی اگر آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ 10 تاریخ کے بعد 12 تاریخ کو پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, گھر ہو جائے گا اور سب یہاں تالیاں بجائیں گے, مٹھائیاں بانٹیں گے, ایسا نہیں ہوگا. دونوں پارٹیز نے انتہائی میں سمجھتی ہوں احمقانہ حرکت کی کہ مٹھائیاں بانٹی. انہوں نے مٹھائیاں بانٹی کہ جی وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے, آج وہی جے آئی ٹی پہ رو رہے ہیں. پی ٹی آئی نے مٹھائیاں بانٹی کہ نہ جانے کیا وہ فیصلہ لے آئے ہیں, آج وہ بھی رو رہے ہیں کہ جناب فیصلہ آنے کو نہیں ہے. تو کوئی کنکلوسیو فیصلہ نہیں آنے والا. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی یہ سمجھے کوئی کنکلوسیو فیصلہ نہیں آنے والا. صابر آپ کی طرف آؤں گی.